نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ تعلق کے لیے ایک عمل دیا ہے جس کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کا معنی ہے پکارنا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور قبولیت دعا کا وعدہ بھی کیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کی رحمت پہلے عرش پہ آ جاتی صبح کے وقت، اور اللہ کی طرف سے روزانہ یہ ندائیں ہوتی ہیں، حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی بخشش اپنی طلب کروانے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہم اس کی بخشش کر لیں۔ حل من مستقرض یقرض لہ، ہے کوئی اپنا قرضہ ادا کروانے والا، ہم اس کا قرضہ ادا کریں۔ حل من مستشفی یشفع لہ، ہے کوئی بیمار، کوئی تکلیف زدہ جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، وہ ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال جا رہا، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ابھی گھر میں آ کے پڑا ہے، گھر والے نا امید ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے میرے بندو نا امید نہیں ہونا، مجھے پکارو میں شفا دینے والا ہوں، اگر بیمار ہو مجھ سے شفا مانگو میں تمہیں شفا دوں گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرے بندے بیمار ہوتے ہیں ہم ان کو شفا دیتے ہیں، بیماری بھی اللہ ہی دیتے ہیں، شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو دعا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج جو ہے ہم دعا مانگنے میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، ہماری نظر غیروں کی طرف نا امید ہو چکے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف ہماری نظر ہٹ چکی۔ اللہ کے غیر سے تو مانگتے ہیں، اللہ کے غیر کے سامنے تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ سے جو ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، من قرع علی بابی فلم افتح لہ، کون ہے یہ کہتا ہے میں نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اللہ نے اپنا دروازہ میرے لیے نہیں کھولا؟ کون یہ کہتا پھرتا ہے؟ وہ کھولے یا نہ کھولے در، تیری اس پہ کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی کہ کھٹکھٹائے جا۔ دعا میرے بھائیو، الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء نور السماوات والارض، دعا زمین آسمان کا نور ہے۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے سے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لٹاؤں، میں اپنے ہاتھ کو، آج ہمارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے وہ اللہ کا واسطہ دے کے ہم سے مانگے، ہمیں بھی ترس و رحم آ جاتا ہے، ہم بھی اس کو جو ہے روپیہ 2 روپیہ کوئی کھانے کی چیز دے دیتے۔ کبھی دیکھو فقیر کبھی نا امید ہوا، فقیر ایک در پہ جاتا ہے، وہاں سے کچھ نہ ملے وہ آگے چلا جاتا ہے، آگے سے نہ ملے وہ آگے چلا جاتا ہے، وہ در در ایسے پھرتا ہے، کہیں سے تو اس کو بھیک مل ہی جاتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہ دعا والا عمل دیا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے بھیکاری ہو۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ذات ہے، اللہ غنی بے پرواہ ذات ہے، ہم سارے فقیر ہیں۔ فقیر کا کام ہی مانگنا ہے، فقیر کا کام ہی اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جب بندہ جو ہے کسی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہی چیز میرے اس بندے کو دے دو۔ اسرع الدعاء اجابۃ غائب لغائب، سب سے جلدی کے ساتھ جو دعا قبول ہوتی ہے جو آدمی دوسروں کے لیے مانگتا ہے۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، یہ میرا بندہ میرے بندوں کے لیے مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ میرے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ وہی خیریں، وہی برکتیں، وہی کرامتیں اللہ سب سے پہلے اپنے اس بندے کو دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم اللہ سے جو ہے دعا مانگیں، اپنی ضروریات حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندے سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلوائے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تو کرنے والا ہے، تجھ سے ہوتا ہے۔ اللہ کہیے میرے بندے تجھے نہیں دے رہے، یہ تجھے ٹھوکرے مار رہے ہیں، یہ تجھے دھتکار رہے ہیں، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ہم تمہیں دیں گے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کہتا ہے جو ہم سے نہیں مانگتا ہم اس سے ناراض ہو جاتے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ دنیا دار کسی سے مانگے، ایک دفعہ مانگے وہ دے گا، دوسری دفعہ مانگے وہ دے دے گا ناراضگی کے ساتھ، تیسری دفعہ وہ انکار کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے بار بار مانگے، اور دعا میں ضد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا میں جیسے بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا ہے، ماں نہیں دیتی وہ پھر بھی ماں سے لپکتا ہے، وہ نہیں دیتی پھر وہ ماں سے مانگتا ہے، ماں اس کو مارتی ہے، دھکے دیتی ہے، پھر بھی وہ ماں ہی کو چمٹتا ہے، اسے پتہ ہے میری ماں مجھے دے گی، مجھے اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی جب بندہ اللہ کے سامنے ضد لگاتا ہے، اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ میں نے تجھ سے میرا یہ کام کر۔ حدیث کا مفہوم ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایک ایمان والا بندہ اللہ پہ قسم کھائے، اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں میرا فلاں کام کر، اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے اس کام کو پورا کرنا۔ ایک صحابی دعا کر رہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرنا تو پھر بھی کر دے، معاف نہیں کرنا تو پھر بھی کر دے۔ اللہ کو اپنے بندے کی ضد پسند ہے، اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے، بار بار مانگیں۔ شیطان اللہ کو جو ہے بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی، علماء اللہ والوں کی مجلس صحبت میں دعا قبول ہوتی، مسجد میں جائیں، مسجد میں جانے والا ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے جانے والا، مسجد میں جانے والے کی دعائیں قبول ہوتی، اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، ذکر کے بعد دعا قبول ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھنے والا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو دعا کا طریقہ بتایا گیا، شروع میں اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کے کلمات کہے جائے، اس کے بعد اللہ کے نبی پہ درود پڑھا جائے، اور آخر میں بھی اللہ کے نبی پہ درود پڑھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دعا میں شروع میں آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی، لٹک جاتی، آسمان پہ نہیں جاتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آخر میں آمین کہا جائے، دعا کے آخر میں آمین کہا جائے، اس کا معنی ہے اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھائی اسامہ صاحب ان کے جو سال ثواب کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے اپنے جو ہے دادی کے لیے، اپنے نانا نانی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے جو لوگ مسلمان حضور کی امت کے جو لوگ جا چکے ہیں، ہم نے سب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سب کی بخشش کرے۔